آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض ہے بھائی صاحب. اب میری باری, ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اس سوال کا جواب آپ دے دیں. آپ نے اتنے سوال کیے, بہت سارے سوال کیے, ٹھیک ہے نا؟ مجھے جتنا آتا تھا میں نے جواب دے دی. اب یہ آپ نے جواب دے دیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہ جلد نمبر 43 ہے, اور اس کو تحقیق کے شعیب الارناؤت, بہت کٹر وہابی, انٹی شیعہ, پرو صحابہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 351 ہے, یہ حدیث ہے 24630. اس میں یہ الفاظ ہیں, کانت عائشہ تعمر اخواتها, عائشہ اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی, وہ بنات اخوتها, اور اپنی بتیجیوں کو حکم دیتی ہے, ان یرضعن من احبت عائشہ ان یراها, کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس کو یہ پہلے اپنا چھاتی دے دیں, چھاتی سے دودھ اس کے منہ میں پلا دیں. وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا, پھر وہ شخص عائشہ کے پاس آ جائیں. وَإِن كَانَ كَبِيرًا, چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا آدمی ہو, مثلا آپ کی عمر جیسا ہو, 40 سال 50 سال 60 سال 30 سال 25 سال, کوئی عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے عائشہ کی بہن کے پاس جاتا ہے. عائشہ کی بہن اس کو چھاتی دے دیتا ہے, ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ, ایک دفعہ اگلے دن آ جاؤ 4-5 دن. اچھا, ثم يدخل عليها, پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے. عائشہ نمبر 1, اسناد صحیح, حدیث صحیح, اسناد صحیح ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں. یہ کتاب ہے, کتاب محمد ابن ادریس الشافعی, چاپ مصر, اس کی تفسیر کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 103 میں, اخبرنا فلان عن فلان عن عائشہ كأنها كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات يحرمنا ثم صيرنا إلى 5 يحرمنا. عائشہ کہتی تھی کہ قرآن میں یہ آیت موجود تھی, اس کو بکری کہا گئی ہے کہ 10 دفعہ چاتی دینا کسی مرد کو, وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے یا آپ کا بیٹا بن جاتا ہے. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں 10 ضروری نہیں, 5 دفعہ اس کو چاتی دے دو. فكان لا يدخل على عائشہ الا من استكمل 5 رضعات, عائشہ سے کوئی شخص چاہے صحابی ہے چاہے تابعی ہے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا, مگر یہ کہ عائشہ کی بہنیں, عائشہ کی بتیجیاں, عائشہ کی بانجیاں اس شخص کو 5 دفعہ چھاتی دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ مزید آپ کو دکھائیں حوالے. جی نہیں, حوالے یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق, جزء 7. نہیں اب سن لو, اب سوال سن لو نا. کتاب المکتب الاسلامی, باب الرضاع الکبیر, صفحہ نمبر 458. آپ چاہے 10 کتابوں سے نام کر دیں, بات ایک ہی ہے. اچھا لیں, بات ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ یہ عائشہ کی سنت ہے بھائی. او بھائی, عائشہ کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے یہ تماشا شروع کیا تھا کہ جو شخص اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پہلے اس کا بیٹا بنے گا یا اس کا یعنی محرم بنے گا, پھر عائشہ سے ملاقات ہوگی. محرم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ عائشہ کی بہن, عائشہ کی بانجی, عائشہ کی بتیجی اس کو دودھ پلائے گی اپنی چھاتی سے. اب مجھے بتاؤ, اب اس کے متعلق آپ کو کیا رائے ہے؟ جی, آپ پاکستان میں عائشہ آپ کی ماسی ہے نا, کہتے ہیں ماں عائشہ ام المؤمنین, اس کے لیے شیعوں اس کی عزت نہیں کرتے. اور بھائی اگر شیعہ عزت نہیں کرتے تو یہ وجہ اس کے حرکات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ حاضر ہیں آپ کے شہر میں کہ کوئی باغیرت شخص اس طرح, یہ مجھے بتائیں, آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں بھائی. اصل میں آپ کی اس بات کا جواب تو آ جانا تھا, لیکن جب میں نے شروع سے آپ سے سوال کیا نا تو اس میں آپ تھوڑی سی گنجائش رکھ گئے ہیں. وہ اسی مقصد کے لیے گنجائش رکھی تھی جب میں نے کہا تھا کہ امام معصوم ہے, نبی معصوم ہے, اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کے تعاون سے ایسا کام کروا لیتا ہے. وہ آپ نے حرکت اسی لیے کی تھی کہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو معصوم کے ساتھ عائشہ کا نکاح اللہ کی رضا کے بغیر ہو گیا, تو یہ اتنی سی گنجائش آپ نے اسی لیے رکھی تھی وہ کوئی ضرورت کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے, میں کبھی نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے, پیغمبر کی غلطی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی غلطی ہے. سوال کا جواب دے دو, ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. عائشہ کے رضاء کبیر کا متعلق جواب دے دو. نہیں, میں آپ کو آپ تو یہی کہتے ہیں نا, آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. وہ عائشہ اپنی بہنوں سے اور اپنی بتیجیوں سے بانجیوں سے کیا کام کراتی تھی, اور دعویٰ یہ کہ قرآن میں موجود ہے. اور بھائی شیعہ اگر کہہ دے قرآن میں کمی ہے تو کافر, عائشہ جو مرضی کرا دے. بات کیوں نہیں سنتے آپ, بات کیوں نہیں سنتے؟ سوال کیا, جواب سنو. جواب دے دو نا. آپ بات کرتے ہیں, میں خاموش رہا ہوں. آپ نے جواب کب دیا؟ آپ نے اس نے جواب دیا.
یہ میرے سوال کا جواب تھا. جواب بھی دینے لگا جواب ہی دینے لگا ہوں. آپ جواب دے دو. آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں کیا یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ بتائیں. آپ سوال آپ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال برا ہے اچھا؟ آپ جواب بتاؤ نا. میں نے آپ سے پوچھا ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے. آپ بتائیں نا. آپ کو باغیرت آدمی اس کے متعلق کیا کہے گا؟ مجھے بتاؤ نا. اور بھائی شیعوں کا حق ہے کہ عائشہ کو برا سمجھے نا. اگر شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عائشہ کا احترام نہیں کرتے ہیں اور بھائی کہاں گئی ابو بکر کے خاندان کی عزت؟ عائشہ کی ابو بکر کی بیٹیاں ابو بکر کی بہوئیوں سے عائشہ کیا کام کراتی تھی؟ بات نہیں سنتے، شور کرتے ہو. جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے. خاموش ہو جاؤ. تو جواب دے دو نا. جواب دے دو. چلیں جواب دے دو. آپ نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے متعلق جو چیزیں آپ نے منسوب کی اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ کوئی باعزت خاتون نہیں تھی، کوئی غیرت والی نہیں تھی، فحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی. آپ کا مقصد یہی ہے کہ میرے الفاظ نہیں تھے. میرے آپ کی کتاب دکھائی ہے وہی ہے. سنو مقصد مفہوم آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ سے پھر حضرت عائشہ کی عزت ثابت ہوتی ہے جو باتیں آپ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں؟ یہ میں نے ثابت نہیں. آپ کی کتابوں میں ہے بھائی. اور وہ میں کیا عزت ثابت کروں؟ جب عزت ہے ہی نہیں تو میں کیا ثابت کروں؟ اور بھائی عزت اسے اپنے لیے کوئی چھوڑی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں یا انکار کروں؟ جب اس کے یہ افعال ہیں یہ کون عزت کہاں ہے؟ اس کی عزت ہے خاک عزت ہے بھائی. آپ کے شہر میں اگر کوئی عورت یہ کرا دے بھائی آپ کے پڑوس میں آپ کہیں گے بڑا باعزت عورت ہے. بھائی آپ اپنی لفاظی کو بند کریں. جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کروایا وہ رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دے دی اس کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. سن لو آیت پڑھنے دو مولوی. آیت پڑھنے دو. آیت پڑھنے دو. اللہ نے جواب دے دی. اوئے تم نبی کو معصوم نہیں مانتے. بات سنو. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. ہمارے ہاں میں نہیں کہتے مشرکت تھی. او بھائی میں نہیں کہتے مشرکت تھی. میں نے کب کہا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے بولا عائشہ مشرکہ ہے. میں نے کہا مشرکہ. میں نے کہا اس نے بتوں کی پوجا کرتی تھی. میں نے کہا وہ اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی تھی. وہ مسلمان ہو کر اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی تھی. میں نے کب کہا وہ مشرکہ ہے؟ مومن نہیں ہے. یہی بات ہے نا. مشرک نہیں ہے مومن بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے اس کی کردار. تم نام بتاؤ. ہاں کردار بتاؤ نا. اچھا چلے آپ عائشہ نے یہ کام فرض کرتے ہیں نہیں کیا. یہ کام جو میں نے بیان کیا فرض کرتے ہیں عائشہ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. آپ کے صحیح کتابوں میں ادریس شافعی نے احمد بن حنبل نے ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام دیا. فرض کرتے ہیں. آپ مجھے سوال کے جواب. آپ کے شہر میں اگر آپ کے پڑوس آپ سن لو نا پلیز. میں نے کہا نا فرض کرتے ہیں نہیں کیا. فرض کرتے نہیں کیا. فرض کرتے ہیں شافعی نے غلط روایت کیا. مسلم نے غلط روایت کیا. احمد بن حنبل ان لوگوں نے غلط روایت کی. عائشہ نے نہیں کیا. اب میں سوال آپ سے اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کام کر دے یہ دھندا شروع کر دے کہہ دے کہ میں آپ شہر کا مفتی ہوں مجھ سے ملاقات کرنے فتوے لینے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ میرے بہو کے پاس پہلے جاؤ میرے بھانجی کے پاس پہلے جاؤ میرے بھتیجی کے پاس پہلے جاؤ میری بہن کے پاس 5 دن مسلسل آ جاؤ وہ آپ کو چھاتی دیں گے پھر میرے سے ملاقات کرنا. تو آپ اس عورت کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ عزت ہے یا بے عزت ہے؟ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ مجھے بتاؤ نا. چلاکیاں ساری سمجھ آتی ہے. میں نے بنیاد بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا. بھائی پر ہمیں حق ہے نا شیعوں کو. اگر ہم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے صدیقہ نہیں کہتے نا ہمیں حق ہے نا صدیقہ نہ کہنے کا. ایسے عورت کو تو کوئی صدیقہ نہیں کہے گا نا. مولوی صاحب مذہب آپ کا باطل ہو گیا نہیں. ایسے عورت سے تم دین لیتے ہو. او بھائی مولوی صاحب ایسے عورت سے کوئی دین لے گا؟ ایسے عورت سے جو اپنی بہنوں سے کام کراتی ہے آپ کے صحیح ترین خطب میں ایسے کوئی توحید ان سے لے لو سنت ان سے لے لو نماز وضو کے طریقے اس عورت سے لے لو. بخاری مسلم کے احادیث اسی کے بڑے پڑی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے. عائشہ کی حدیث ہے ابو بکر پارٹی کی حدیث ہے یہ ابو بکر پارٹی کی عزت ہے. اب مجھے بتاؤ اس کا باجان اس کے خاندان کا غیرت کا پتہ چلا نا کس کا یہ خاندان کتنے غیرتی ہے. آپ نے مولا علی پر بہتان باندھا ہے نا جھوٹ بولا ہے. معصوم بھی مانا ہے. پتا تھا میں اس بات میں پھنس جاؤں گا. معصوم ہے.
اس کا کس سے کیا تعلق ہے؟ میں جو منکر ہے عصمت اہل بیت علیہ السلام ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے. نہیں، جو مولا علی معصوم اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میرے سوال، میں نے آپ کے سوالوں کا جواب، آپ میرے سوال کا جواب دے دو کہ شیعہ اگر عائشہ کو نہیں مانتے اور بھائی آپ کی کتابوں میں اس کے یہ ایک کرتوت ہے، یہ اس کے ایک کرتوت ہے. آپ نے میرے کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دیا. لمبی لمبی تقریر، کسی سوال کا جواب آپ کا دماغ اور جب وہی نکالتے ہو بس. تو عائشہ والے سوال کا جواب آپ دے دو. چلو مجھے سمجھ نہیں آتی. دوبارہ جواب دو عائشہ والے. آپ وہی صرف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب عائشہ والے سوال، ایک منٹ عائشہ والے سوال کا ایک دفعہ پھر جواب دینا. جی میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں. میں نے اچھا اس کے پاس جواب نہیں ہے. بھائی مجھے پتہ ہے، صحیح ہے، اعتراف کر لینا. جواب آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے کسی عالم کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں، میں نے پورے عالم اسلام عائشہ کے متعلق ان سوالات کے جواب کسی عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں. ایسے عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی. اس عورت سے سنت لینا کفر ہے. اس عورت سے سنت لینا کفر ہے. دلیل یہی ہے جو میں نے پیش کیا. آپ کو کون کہتا ہے؟ یہ تم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر دیکھو مولوی صاحب، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر تم کن سے دین لیتے ہو؟ یہ عائشہ کا کردار ہے. یہ عائشہ کا کردار. ہم اہل بیت کو چھوڑ چکے ہو تم اہل بیت. یہ اہل بیت کی دشمن عائشہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا مفتی ہے، یہ تمہارا راوی ہے. چلیں بھائی، چلیں، آپ کو سلام ہے. آپ جب آپ میٹنگ رکھیں نا، آپ سپاہی صاحبہ کے ساتھ میٹنگ رکھیں اپنی دیوبندیوں کے ساتھ، 1-2 ہفتے کے بعد میرے سوال کا جواب لے کے آئیں. میرے سوال کا جواب، اگر آپ کے شہر میں یہی کام کوئی عورت کر دے، کہہ دے میں آپ کے شہر کا مفتی ہوں، فتویٰ دینا چاہتی ہوں، آپ میرے پاس فتویٰ لینے آئے تو پہلے ادھر اس کمرے میں چلے جاؤ، میری بہن بیٹی ہے، 5 دن مسلسل اس کے پاس جاؤ، پھر میں آپ کو فتویٰ دوں گی. تو پھر مجھے بتانا اس عورت کے متعلق، آپ پاکستان والوں، وہابیوں، سپاہی صاحبہ والے، اس عورت کے متعلق تم کیا حکم دو گے؟ میرے سوال کا جواب لے کے آنا. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ ہاں، تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. کہتے ہیں ہاں سوال کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے جی. اچھا آپ ہمارے پاس آئیں.